آپ کو ذیشان کا سلام، السلام علیکم۔ کسی شخص کی عزت نفس مجروح نہ کریں۔ اگر آپ کسی شخص کی عزت نفس کو مجروح کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کے تعلقات میں کھٹاس پیدا ہو جائے گی، آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ یہ تعلقات آپ کے بہن بھائیوں کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ تعلق آپ کا والدین کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، آپ کے محلے داروں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، آپ کے کولیگز کے ساتھ، آپ کے جو لوگ آپ کے انڈر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی لیول پہ آپ جس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ہر شخص جو ہے اللہ پاک نے جب وہ پیدا ہوتا ہے اس میں عزت نفس کا سسٹم جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ عزت نفس جو ہے وہ دراصل جو ہے وہ عزت اور ذلت کو پہچاننا ہے۔ عزت اور ذلت، اگر آپ کسی کو ذلیل کرتے ہیں، اگر آپ کسی کی عزت کو پامال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں۔ اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں عزت نفس کو مجروح کرنے کے۔ اگر آپ کسی سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، اگر آپ کسی کے ساتھ بد زبانی کرتے ہیں، آپ چار لوگوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ کسی کو جو ہے ٹونٹ کرتے ہیں، کسی کی برائیاں اس کے منہ پر کہہ دیتے ہیں یا اس کے پیٹھ پیچھے کہتے ہیں، تو جب اس شخص کو یہ چیز پتہ لگتی ہے تو اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اور دنیا میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے، جو دولت سے بھی زیادہ، عزت سے زیادہ، دولت، طاقت، شہرت سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ انسان کی عزت نفس ہے۔ اور ہم اس کو جو ہے وہ مختلف اوقات پہ جو ہے وہ پامال کرتے ہیں، تو لہٰذا عزت نفس کسی کی پامال نہ کریں۔ اور اگر اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کا جو بولنے کا انداز ہے، جو آپ کا الفاظ کا چناؤ ہے، وہ اس چیز میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی کی کوئی چیز بری لگی ہے تو اس کو برداشت کریں، اس پہ صبر کریں، اور اگر آپ اس سے بہت ہی زیادہ ناراض ہیں یا اس کا طریقہ کار آپ کو اچھا نہیں لگا کیونکہ آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس سے ریئیکٹ کریں، آپ اس کو علیحدگی میں بٹھائیں، اس کے ساتھ ان معاملات کو ڈسکس کریں اور اس کو کلیئر کریں، بجائے اس کے کہ آپ سب کے سامنے جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کریں۔ اسی طرح سے اگر آپ چھوٹی سی مثال لیں، بچے جو ہیں ان میں سے آپ کا کوئی بیٹا جو ہے وہ بدتمیزی کرتا ہے یا وہ تنگ کرتا ہے یا اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور آپ اس کو اس کے چار دوستوں میں، کزنز میں آپ اس کو ڈانٹتے ہیں، تو آپ اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، عزت نفس کو پامال کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے جو ہے انسان کو پیدا کیا، اگر اس کو ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھیں تو کچھ انسان میں شخصی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ اس شخص کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس نہیں ہے، اور اس شخصی کمزوری کو جو ایک مثال ہے اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ کچھ انسان میں قدرتی کمزوری ہوتی ہے۔ قدرتی کمزوری سے مراد کہ اگر اللہ نے کسی کو خوبصورت پیدا کیا ہے اور کسی کو کم خوبصورت پیدا کیا ہے، اس میں اس کی حکمت کیا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کمزوری کو جو ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ تو ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، جو معیار بنایا ہے عزت کا، وہ ہم نے دولت، شہرت اور طاقت اور اختیار، ان چیزوں کو پیمانہ بنا لیا ہے، بنیاد بنا لیا ہے کسی بھی شخص کی جو ہے وہ عزت نفس کو معیر کرنے کے لیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور ہم اگر کسی کو زیادہ عزت دیتے ہیں تو دولت کی بنا پر، شہرت کی بنا پر، اس کے اختیارات کی بنا پر، اس کی پوزیشن کی بنا پر، اس کی کرسی کی بنا پر یا اس کی خوبصورتی کی بنا پر ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو اصل قیمتی چیز ہے وہ عزت نفس ہے۔ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آئے ہیں تو آپ جو اپنی استطاعت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہوئے ان کی اچھی خدمت کریں۔ اگر آپ کے کسی سب آرڈینیٹ سے غلطی ہو گئی ہے، اس کو علیحدگی میں سمجھائیں۔ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کو تنگ کرتا ہے، وہ آپ کی بات نہیں مان رہا یا وہ آپ کو جو ہے کوئی آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے، تو اس کو بھی علیحدگی میں سمجھائیں۔ اور یاد رہے کہ اگر آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہتے تو اپنے الفاظ کا چناؤ اس کا خیال رکھیں کہ کیا آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس شخص کے بارے میں، میٹھا بول اور الفاظ کا چناؤ اور کا اچھا اخلاق دوسروں کی عزت نفس کو جو ہے وہ مجروح کرنے سے بچائے گا۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو دنیا میں ہر شخص میں پائی جاتی ہے۔ دنیا کی آپ کسی کو جتنی مرضی دولت دے دیں، طاقت دے دیں، اختیار دے دیں، اگر آپ اس کو عزت نہیں دیتے،
اور اس کو دوسروں کے سامنے اس کی عزت کو پامال کرتے ہیں تو آپ کا کبھی گہرا دوست نہیں بنے گا، وہ کبھی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، اپنے تعلقات کو خراب ہونے سے بچائیں اور کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اور میٹھا بول جو ہے وہ آپ کے تعلقات کو بہترین بنا سکتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔